بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایچ اے لیکچرز کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیکنڈ ایئر کی نئی کتاب ترجمہ القرآن کا آج تیسرا لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں سورۃ النساء کے شارٹ اور MCQs کریں گے، مشقی بھی اور اضافی بھی۔ تو اگر آپ ٹیچر ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والا ہے، کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ 9th کلاس، 10th کلاس، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر کے ترجمہ القرآن مجید، اسلامیات لازمی اور اردو کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ اس لیے ابھی کے ابھی اس چینل کو اگر آپ میں سے کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ جی اگر کسی نے سورۃ النساء کا لانگ توجہ یہاں سے سنا ہے تو انشاءاللہ اس کے بہت سے شارٹ بھی کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر کچھ چیزیں نہیں کلیئر ہوئی تو وہ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گے۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ سورۃ النساء کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سوال نہیں لکھنا پیپر کے اندر، بلکہ سوال کا نمبر دیں، نمبر کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں، ہیڈنگ کے بعد آپ نے آنسر لکھنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی وجہ تسمیہ اس کی آپ ہیڈنگ بنا لیں۔ اس کے اندر آپ یہ لکھیں گے سورۃ النساء میں عورتوں کے حقوق سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت ہے اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا شارٹ یہ ہے سورۃ النساء کی خصوصیت تحریر کریں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ النساء سورۃ آل عمران کے بعد طویل ترین سورت ہے۔ آیات کے لحاظ سے سورۃ النساء ان صورتوں میں سے ہے جن کو السبع الطوال یعنی کہ 7 طویل ترین صورتیں کہتے ہیں۔ تیسرا شارٹ یہ ہے کہ سورۃ النساء کی فضیلت میں کوئی حدیث مبارکہ تحریر کریں۔ تو اس کے آپ ہیڈنگ بنائیں، سب ہیڈنگ یہ بنا لیں سورت کی فضیلت، پھر آپ یہ آنسر دیں سورۃ النساء السبع الطوال میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے طرعات کے بدلے میں عطا فرمائی گئی ہیں، یعنی کہ 7 طویل صورتیں مجھے طرعات کے بدلے میں عطا فرمائی گئی ہیں۔ سوال نمبر 4 یہ ہے سورۃ النساء کا مرکزی موضوع بیان کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس کی ہیڈنگ بنانی ہے مرکزی موضوع یا سورۃ النساء کا مرکزی موضوع۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورۃ النساء میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تقوی کی اہمیت، عورتوں کے حقوق، اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کی مذمت، غزوہ بدر، احد اور سماجی زندگی کے اصلاح سے متعلق احکام بیان کیے گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 یہ ہے کہ اس میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں ایڈیشن میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ کچھ کتابوں کے شارٹ ڈیفرنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جن کتابوں کے یعنی کہ دونوں ایڈیشن کے شارٹ مکس کر دیے ہیں تاکہ جس بچے کے پاس جو بھی کتاب ہو اس کے وہ آنسر اس کے کلیئر ہو جائیں، اور نوٹس بھی مکمل ہو گئے۔ اگر کوئی نوٹس لینا چاہے تو نوٹس بھی لے سکتے ہیں، دیے گئے نمبر پر میسج کریں اور آپ رابطہ کر سکتے ہیں، پھر آگے کا پروسیجر آپ کو بتا دیا جائے گا۔ چلیں جی سوال نمبر 5 یہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے کیا مراد ہے۔ ہیڈنگ دیں حقوق اللہ۔ اس میں آپ یہ لکھیں حقوق اللہ سے مراد وہ حقوق ہیں جو بندے پر اللہ کی طرف سے عائد ہوں، یہ بندے کی وہ ذمہ داریاں ہیں جنہیں انجام دینا لازم ہوتا ہے، مثلا ارکان اسلام، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ حقوق العباد، اس کے آپ ہیڈنگ دیں، پھر آپ یہ لکھیں حقوق العباد سے مراد وہ حقوق ہیں جو بندے پر دوسرے بندوں کی طرف سے عائد ہوں، مثلا والدین، اولاد، میاں بیوی، رشتہ داروں، ہمسایوں وغیرہ کے حقوق۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 یہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت بیان کریں۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ سب ہیڈنگیں بنا لیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورۃ النساء میں حقوق اللہ کے ضمن میں اللہ کی عبادت و اخلاص اختیار کرنے اور شرک اور ریاکاری سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب حقوق العباد کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا کہ والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور سوال نمبر 7 یہ ہے باہمی امن و سکون سے رہنے کے 2 اصول تحریر کریں۔ تو اس کی آپ ہیڈنگ بنا لیں باہمی امن و سکون سے رہنے کے 2 اصول۔ ٹھیک ہے، تو 2 اصول کیا ہیں؟
انسانی جان و عزت کی حفاظت کرنا اور کسی کا مال ناحق طور پر مت کھانا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 8، عورتوں کے کوئی سے 3 حقوق بیان کریں. اس کی آپ عورتوں کے حقوق کی ہیڈنگ بنا لیں، پھر پوائنٹ کی شکل میں یہ 3 حقوق بیان کریں. نکاح کے وقت مہر کی ادائی، وراثت میں خواتین کا حصہ متعین کیا گیا ہے، ازدواجی زندگی میں حسن سلوک کرنا. ٹھیک ہے، یہ 3 حقوق آپ بیان کر دیں گے. اس کے بعد سوال نمبر 9 یہ ہے، سورۃ النساء میں یتیموں کے حوالے سے کیا احکام بیان کیا گیا. تو اس میں آپ یتیموں کے حقوق کے ہیڈنگ بنا لیں اور اس کے بعد یہ آپ لکھیں گے کہ یتیموں کا مال بے جا استعمال نہ کیا جائے، ان کا مال ضائع نہ کیا جائے، کم سنی میں ان کے حوالے نہ کیا جائے، یا وہ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر دیانتداری کے ساتھ پورا مال ان کے حوالے کیا جائے. سوال نمبر 10، سورۃ النساء میں یتیموں کا مال ناحق کھانے کی کیا سزا بیان کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت کا ترجمہ ہے. تو یہ آپ نے لکھنا ہے کہ سورۃ النساء میں یتیموں کا مال ناحق کھانے کی یہ سزا سنائی گئی ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بڑھتے ہیں اور وہ عنقریب بڑھتی ہوئی آگ میں یعنی کہ جلائے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو شارٹ کے آنسر کلیئر ہو گئے ہوں گے. اگر پھر بھی کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا دیے گئے نمبر میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں اور یہ ایم سی کیوز اضافی بھی ہیں اور ایکسرسائز والے بھی ہیں. دیکھیں جی، سورۃ النساء سورت ہے، اس کا درست جواب ہے کہ مدنی سورت ہے. ٹھیک ہے، سورۃ النساء قرآن مجید کی سورت ہے، چوتھی سورت ہے. سورۃ النساء شروع ہوتی ہے 4 پارے سے شروع ہوتی ہے. اس کا درست جواب یہ ہے. سورۃ النساء کی آیات ہیں تو اس کا درست جواب ہے 176. ٹھیک ہے، 176 آیات ہیں. سورۃ النساء کے رکوع ہیں 24 رکوع ہے. سورۃ آل عمران کے بعد طویل ترین سورت ہے. کون سی سورت ہے؟ سورۃ النساء. یہ اس کا درست جواب ہے. اگلا سوال یہ ہے، السبع الطوال میں شامل ہے. تو اس کا درست جواب ہے سورۃ النساء. السبع الطوال کا معنی ہے 7 طویل ترین صورتیں. ٹھیک ہے، یہ درست آپشن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے بدلے میں عطا کی گئی سورۃ النساء. حقوق اللہ میں سب سے اہم حق ہے نماز کی پابندی. حقوق العباد میں شامل ہے لوگوں سے حسن سلوک کرنا. عورتوں کا حق ہے مہر ادا کرنا. ٹھیک ہے، یتیم بچوں کی کفالت کا حکم دیا گیا کس میں؟ کون سی صورت میں؟ سورۃ النساء میں. ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں تمام باتیں آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گی. پھر بھی اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ عنقریب ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے حافظ عاصم کو اجازت دیں. السلام علیکم.